اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آج کی جو میری یہ بات ہے آپ نے بڑی غور سے سننی ہے، کیونکہ انتہائی ضروری بات ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو انسان ذہنی طور پر اکیلا بیٹھ کر اس کے اوپر بیٹھ کر سوچتا ہے، غور اور فکر کرتا ہے، اور اس دنیا کو پھر دیکھتا ہے، پھر اللہ کی ذات کی طرف دیکھتا ہے، پھر انسان ایک موازنہ کرتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، میرے کہنے کا جو مقصد ہے، جو بھی لوگ یہ شکایات کرتے پھرتے رہتے ہیں کہ میری جو نظر ہے وہ کمزور ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، کیونکہ اکثر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ معاملات پیش آتے رہتے ہیں۔ بڑے لوگ جب 40 سال 35 سال سے ابو ہوتے ہیں، 50 کے رینج میں پہنچتے ہیں، تو وہ بھی جب اینک لگا کر بیٹھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بڑا نفیس محسوس کرتے ہیں اور بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں۔ تو اینک کے اوپر وہ ہاتھ رکھ کر اپنی آنکھ کو اوپر کر کے اینک کو نیچے کر کے دیکھتے ہیں، بڑا ایک مخصوص انداز اور طریقہ ہوتا ہے ان کا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آج اس کے متعلق ایک ضروری بات ہے، جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں کی، جن میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی نظر کمزور ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ نظر میرے اللہ کا ایک بڑا اہم تحفہ ہے، جس سے ہم اس تمام کائنات کو جو اللہ نے بنائی ہے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، بیوی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، زمین اور آسمان کو دیکھتے ہیں، زندگی آسان ہوتی ہے، چاند ستارے دیکھتے ہیں۔ تو اگر نظر نہ ہو تو پھر یہ کتنی ایک بہت بڑی اللہ کی یہ جو ہے ہم نعمت سے محروم ہو جائے، چیزوں سے محروم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی جو لذت ہے، جب انسان قرآن کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو بڑی لذت آتی ہے۔ تو نظر میرے اللہ کا خاص ایک تحفہ ہے۔ اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں، اگر ہم غور کریں، تو اللہ نے ایک چھوٹے سے ایک ایسے فریم میں سے اتنی کروڑوں کی تعداد میں وہ جو ہے وینز نکالی ہوئی ہے کہ میڈیکل جو ہے وہ وہاں پر فیل ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ سوچتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ سب کچھ میرا اللہ کر سکتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک نظر ختم ہو جائے اور کائنات کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائے اور بڑے بڑے جو میڈیکل جو آئی اسپیشلسٹ ہیں وہ اکٹھے ہو جائے، تو وہ جو پھر یہ ایک آنکھ ہے اس کو نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ تو آج جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں کی نظریں دن بدن کمزور ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، تو آج ان کے لیے ایک لازوال تحفہ ہے بتانے جا رہا ہوں، اور وہ لاجواب بھی ہوگا۔ ایک تو یہ کرنا ہے آپ نے کہ سب سے پہلے میری ایک بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے، آپ نے سننی ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سے واپس اللہ پاک لینا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی بھی نعمت خود نہیں چھینی جاتی۔ جب انسان اللہ کے نمازوں کو ترک کرتا ہے، وضو کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا وہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ اس کے جسم میں کمزوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری اپنی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو پھر دل اوپر ہو جاتا ہے، سر نیچے ہوتا ہے، آنکھیں بالکل نیچے ہوتی ہیں، تو خون کا جو بہاؤ ہے وہ دماغ کی طرف، آنکھوں کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جو بھی یہ ہے کہ وینز ہے، ان کے اندر جو خون کی جو سرکولیشن ہے وہ ایسی بہترین ہو جاتی ہے کہ پھر خون صحیح جب دورہ کرتا ہے تو نظر طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے سجدہ میرے اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اللہ کی قسم، سجدے پر زور دو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جن بھی لوگوں کی یہ ان کی پریشانی ہے، ان کا مسئلہ ہے کہ نظر کمزور ہو رہی ہے، نظر کا جو نمبر ہے 1 ہے، 1.5 ہے، 3 ہے، 4 ہے، جو بھی ہے، پوائنٹوں میں ہے، 0.5 ہے، جو بھی ہے، تو ان کے لیے آج میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، یہ ایک بڑا ہی طاقتور اور ایک اہم ترین وظیفہ بھی ہے، اور اس کے اندر ایک ٹوٹکا بھی شامل کروں گا۔
ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، سب سے پہلے وضو جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے 5 وقت آپ نے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے کہ 5 وقت کے علاوہ جب بھی آپ کا وضو ٹوٹے تو وضو کرے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹھنڈا پانی لے کر، اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ سے جیسے چھینٹے مارتی ہے نا پانی کے انسان، آپ نے اپنی آنکھوں کی طرف چھینٹے مارنی ہے۔ تو جب آپ یہ ماریں گے تو آنکھوں کے اندر پھر جب وہ پانی لگے گا نا تو آپ کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس سے جو ہے آپ کی جو پیچھے جو وینز ہے جو بلاکیج ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، ایک ان کی ورزش بھی ہوگی اور بلڈ سرکولیشن کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہوگا۔ اور اس سے اس کی جو ڈی ہائیڈریشن جو ہوتی ہے، آنکھوں کی جو پانی کی جو کمی ہوتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اتنی خوبصورت آنکھ اور اتنی پیاری آنکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بھی طاقتور، یہ ٹوٹکا بھی ہے۔ تو جب آپ وضو کر لے تو آپ نے سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو جب وضو آپ کر لے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ ہے سورہ قدر۔ آپ نے جب سورہ قدر آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے اندر بڑے راز ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، جب آپ پڑھیں گے بڑی عظمت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی طاقت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید مکمل شفا ہے، اس سورہ قدر کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اب چاہے جتنا بھی آپ کے آنکھوں کی کمزوری ہو، خواہ نمبر 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، یہ میں نے آپ کو ایک ایسا نسخہ بتایا ہے۔ یہ جو قطروں کے معاملات ہے یہ بڑا ہی ایک عجیب سلسلہ ہے، آپ نے بس اس عمل کو کرنا ہے، اور ساتھ میں جو ٹھنڈے پانی کی چھینٹی ہے وہ آپ نے مارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ بادام جو ہے، اور اس کے ساتھ ایک نسخہ اور بھی ہے، بادام جو ہے اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو اس کی جو شکل ہے، شیپ ہے، وہ آنکھ سے ملتی ہے، وہ اپنی سائڈوں سے باریک ہوتا ہے، درمیان سے موٹا ہوتا ہے، آنکھ بھی بالکل ایسی ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آدھا کلو بادام، 1 پاؤ سونف اور 1 پاؤ مشری، اس کو الگ الگ کوٹ کر پھکی بنا لے۔ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے 1 چمچ میں، میرے بھائیوں یہ جو نسخہ ہے 40 دن آپ نے صرف اس کو کرنا ہے۔ 3-4 دن کے بعد آپ درست ہونا شروع ہو جائیں گے مکمل، اور 40 دن کے بعد مکمل طور پر آپ کی آنکھیں ایسی ہوں گی کہ جیسے اس کو بیماری تھی ہی نہیں بس۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ بڑا طاقتور وظیفہ بھی ہے، ایک ٹوٹکا بھی ہے، اس کو آپ نے آزمانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے گھروں سے نظر کے جو معاملات ہیں ختم ہو جائیں گے، نظر آنکھیں جو ہے A1 ہو جائیں گی، آنکھیں A1 ہو جائیں گی، خوبصورت نظر آنے لگیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔